بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں عالم برزخ کے حوالے سے آپ سماعت کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب یہ مرحلے سارے ختم ہو جائیں گے، ہر ایک چیز کو پتہ ہونا ہے، جنات، انسان، آسمان، زمین، ہر ایک چیز پتہ ہو جائے گی، صرف اللہ تبارک و تعالی۔ معاد اور حشر کے حوالے سے آج ہم گفتگو سنیں گے۔ معاد و حشر یعنی جب تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، جب زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے، تو یہ قیامت کا وقت ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ اس سے پہلے کچھ ایسے معاملات ہیں جو ظہور پذیر ہوں گے، یعنی کچھ نشانیاں ہیں کہ اس کے آنے سے قبل جب یہ چیزیں ظاہر ہوں گی تو سمجھ جائیں کہ اب قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 3 خسف ہوں گے، یعنی قیامت قائم ہونے سے قبل 3 خسف ہوں گے، یعنی آدمی زمین کے اندر دھس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرہ عرب کے اندر خسف یعنی کہ ایک بڑا سوراخ ہوگا۔ نمبر 2، علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لی جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ نہیں کہ جو ہے وہ علم جو ہے وہ علماء کے دلوں سے نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح علماء ہوں گے، جو صحیح وعظ و نصیحت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ ہر طرف جہالت ہی جہالت ہوگی، جہالت جو ہے ہر جگہ عام ہوگی۔ اسی طریقے سے جہالت کی کثرت کے ساتھ ساتھ زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا، جیسے گدھے جُتی کھاتے ہیں، بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا۔ یعنی ہر طرف بے حیائی، فحاشی، یعنی جگہ جگہ ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ ساری نشانیاں، یعنی بے حیائی کے معاملات، چاہے وہ سامنے ہو، چاہے ویڈیوز کے ذریعے ہو، چاہے یوٹیوب کے ذریعے ہو، ہر اعتبار سے ہمیں جو ہے وہ بے حیائی ہر جگہ ہمیں نظر آ رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، یعنی ایک مرد جو ہے 50 عورتوں کی کفالت کر رہا ہوگا۔ مردوں کی تعداد کم ہوگی اور عورتوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور ہوں گے جو سب دعوی نبوت کریں گے، جس کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ مسلمہ کذاب ہے، ایسی طلحہ بن خویلد ہے، اسود انسی ہے، شجاع عورت کے حوالے سے آتا ہے، غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے دعوی نبوت کیا اور فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے دجال ہیں۔ ایسی مال کی کثرت ہوگی اور میرے قرآن اپنے خزانے جو ہے وہ کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ ایسی ملک عرب میں قحطی، وبا اور نہریں جاری کر دی جائیں گی۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ یعنی دین کے مطابق چلنا، شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو لے کر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہم اپنے ہاتھ میں انگارے کو لے لیں، اور انگارے کو لینے سے تکلیف ہوتی ہے، ویسے دین پہ چلنے سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ لیکن اصل یہی دین ہے کہ جو انسان جو ہے مشقت برداشت کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کی پیروی کرے، لیکن اس پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے ہاتھ میں جو ہے وہ انگارہ لینا۔ ایسی وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ سال مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگ گئی اور جل بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی جلد سے جلد ہے وہ گزرتا چل جائے گا۔ اور ایسے ہی پتہ ہی چلتا ہے کہ ابھی سال آیا، دوسرا سال تھوڑی تو اوپر آ جاتا ہے، مہینہ بھی اسٹارٹ ہوا، مہینہ اینڈ کی طرف چلا جاتا ہے، ہفتہ آتا ہے، ایک جمعہ پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل ہی ہم نے جمعہ پڑھا، دوسرا جمعہ آتا ہے، دن جو پتہ ہی چلتا ہے کب صبح کی کب رات کی۔ فرمایا کہ یہ ساری وہ علامتیں ہیں جو قیامت قائم ہونے سے پہلے ہونی ہے۔ بتایا چلا کہ نشانی اور بھی نشانیاں وہ انشاءاللہ میں درس کے اندر بیان کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ قیامت قائم ہونے سے قبل ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا